تو بات کر لیتے ہیں پاکستان انڈیا کے وار کی اور اس کا پیریڈ. تو اس طریقے سے کہ ایک پری پلانڈ انسیڈنٹ رچایا گیا مودی صاحب کی طرف سے، اور پہلگام کے اندر خود سے ایک انسیڈنٹ کرایا گیا جس میں اپنے ہی لوگوں کو مروا کے یہ پلاٹنگ پاکستان کی طرف ڈال دی گئی کہ یہ پاکستان نے کرا. 200 کلومیٹر دور بارڈر ہے اس پہلگام کے علاقے سے، اور وہ اب تک مطلب آج 9 مئی ہے، اب تک وہ لوگ پکڑے نہیں گئے. اور پاکستان نے ون سائڈڈ یہ آفر کی کہ ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن کرانے کے لیے کوپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس پازیٹیو جیسچر کا حوالہ یا اس کو اپریسیشن نہیں مل گئی، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، کچھ ثبوت تھے ہی نہیں آپ کے پاس. اور الٹی کہانی آپ کے خلاف جاتی دو کہ آپ سعودیہ کا وزٹ کر رہے تھے اور جے ڈی وینس انڈیا میں موجود تھے. یہ واقعہ اس ٹائم پلان کیا گیا، پلاٹ کیا گیا. تو کیا ہونا تھا؟ یہ ہونا تھا جو ہو رہا. آپ آئے اور واپس آئے انڈیا. آپ نے بجائے اس انسیڈنٹ کو ٹیک اپ کرنے کے آپ چلے گئے بہار کی پبلک ریلی کے اندر، جہاں آپ نے تھریٹ کیا پاکستان کو اور وغیرہ وغیرہ. مٹی میں ملا دیں گے، تھوڑی سی جگہ باقی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا مذاق کیا، کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ ایک تو کوئی مہارت نہیں، کوئی اسکل نہیں تمہارے پاس آرم فورسز کی، اوپر سے دھمکیاں دیتے ہو. اور اتنے بے وقوف لوگ کہ جو تمہارا میڈیا تمہیں دکھاتا ہے تم دیکھتے ہو اور بلیو بھی کر لیتے. بڑی افسوس. اس کے بعد دونوں ملکوں میں ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور سننے کو یہ ملتا ہے کہ ایک رات 4 انڈین رفیل آکوپائڈ کشمیر کی بارڈر کے اندر رہ کر انہوں نے سرویلنس کی ہے یا کچھ اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی ایئر فورس ایکٹیو تھی. انہوں نے ان کو جیم کر دیا اور بڑی مشکل سے وہ وہاں سے بھاگ کر سری نگر کی ایئر بیس کے اوپر پناہ لی. 1-2 دن کے بعد پھر وہ نظر آئے اور پھر وہ اٹیک کی اس زمرے میں تھے. ان کو اٹیک کرنا تھا، اور اٹیک انٹرنیشنل لا کے مطابق ان کو یہ اٹیک کہیں بھی کریں آپ، لیکن ہم سویلین آبادی پہ نہیں کر سکتے. 3 جگہ کوٹلی، مظفر آباد اور بہاولپور میں یہ اٹیک کیے گئے. بہاولپور کی جو مسجد ہے، جو مدرسہ ہے جو اٹیک ہوا ہے، وہ مانا جاتا ہے کہ مولانا مسعود اظہر کا گھر تھا. مولانا مسعود اظہر تیار ہو چکے ہیں. میں تھوڑی دیر میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کر لوں کہ مسعود اظہر صاحب نے کیا بیان دیا. مسعود اظہر صاحب خود ایک ون مین آرمی ہے، اور انڈیا ان بندے سے، اس بندے سے بہت ڈرتا ہے. مسعود اظہر خود ایک تھریٹ ہے انڈیا کے لیے، اور بڑی مشکل سے آئی ایس آئی اور پاکستانی آرمی نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، کنونس کیا ہوا تھا کہ آپ کچھ نہیں کریں. لیکن اب مسعود اظہر صاحب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے گھر پہ حملہ کیا. چلتے ہیں آگے. تو آپ نے سویلینس کو مارا، سویلینس کو شہید کیا. اس کے ریٹیلیشن میں کیا کیا کہ آپ کے 70 جہاز آن بورڈ مطلب ایئر بورن تھے. آپ کے 70 جہاز ایئر بورن تھے، مطلب اسپیس میں موجود تھے، اور اس کے مقابلے میں 35 سے 40 پاکستانی جہاز تھے. آپ کے 3 رفیل مارے، پاکستان نے گرا دی پوری طریقے سے. دوسرا SU-30 مارا، اور ایک اسرائیل بیس اسرائیل مینوفیکچر ڈرونز مار دیا. اس کی کل مالیت اگر کاؤنٹ کرے تو پاکستانی روپیز کے اندر تقریباً 8,000 کروڑ. 8,000 ایک ہی رات میں اتنا بڑا نقصان. ہم تو ایک چھوٹے سے ملک کی اپنی رینج کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن آپ ایک بہت بڑی اکانومی ہے. G10 میں آتے ہیں آپ، G20 میں آتے ہیں آپ گریٹ 10 میں شامل ہیں، آپ گریٹ 20 میں شامل ہیں. لیکن آپ کو ایک بھرپور جواب دیا ہے، ایک بھرپور آپ کو نقصان پہنچایا ہے 2 طریقے سے. ایک تو آپ کی ایئر اسپیس ہم نے بند کر دی، جس کی وجہ سے آپ کی ایئر لائنس کو، انڈین ایئر لائنس کو بہت بھاری
نقصان ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہا ہے۔ دوسرا، یہ جو 5 جہاز مارے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج کی رپورٹ کے مطابق آپ کے 29 ڈرونز جو کہ آپ کے لیے جاسوسی کا کردار ادا کرتے تھے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، صرف وہ جاسوسی کر رہے تھے، لیکن ان کا مین مقصد کیا تھا کہ پاکستان ان کو اپنی ڈیفنس سسٹم کی فریکوینسی یوز کرتے ہوئے ان کو نشانہ بنائے، ان کو مار گرے، اور وہ فریکوینسی آپ نوٹ کر کے انفارمیشن پیچھے سے کنیکٹڈ دی سسٹم کو پہنچائیں، جس کے تحت آپ ایگزیکٹلی ہمارے جو ڈیفنس کے سسٹم جس جگہ پہ لگے ہوئے اس کی فریکوینسی کو نوٹ کرتے ہوئے آپ ان جگہوں کو ٹارگیٹ بنا کے ان کو اڑا دیں۔ تو یہ موقع ہم نے نہیں دیا، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام بہت زیادہ خفا ہے کہ یہ ڈرونز پاکستان کی اتنے اندر کہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم سے بہت ہی قریب میں یہ ڈرونز مار گرایا۔ اس کے علاوہ کراچی ڈرونز پہنچ گئے، اسلام آباد پہنچ گئے، لاہور پہنچ گئے، تو عوام میں کھلبلی مچ گئی۔ لیکن میرے جیسے لوگ ویڈیو بنا کے یہ پیش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسٹریٹجک ایکٹ تھا پاکستانی آرم فورسز کا۔ بیوقوف نہیں ہے، یاد رہے آپ کی حفاظت محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سا کام کب کر رہے ہیں۔ انڈیا میں بہت زیادہ بالی ووڈ ٹائپ چھوٹی چھوٹی نیوز چل رہی ہیں جس میں دکھایا گیا کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا ہے اور پاکستان کو انہوں نے مار گرایا ہے۔ اس میں F-16 مار گرایا ہے بقول انڈین میڈیا کے، اور F-17 تھنڈر مار گرایا ہے۔ اب F-16 تو امریکہ کا ہے، تو امریکہ نے وہاں سے ڈینائی کر دیا کہ بھائی یہ تو یوز ہی نہیں ہوا ہے اب تک، تو تمہاری میڈیا پہ لعنت، تمہارے غلط میڈیا پہ لعنت، اور تمہاری عوام پہ لعنت جو اس قسم کی نیوز کو پہلے تو سنتے ہیں اور پھر اس کو بلیو کرتے ہیں۔ تو یاد رہے آپ کے ڈرونز جو پاکستان میں آئے تھے ان کو مار تو گرایا، لیکن ان کو فریکوینسی آپ کو اسیس کرنے کی آپ وہ سیکریٹس آپ ہم سے لے جائیں، وہ اس کا موقع ہم نے نہیں دیا، تو آپ کے دانت کھٹے کے کھٹے ہی رہ گئے۔ اور یاد رہے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست، ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست۔ اس کی وجہ کہ آپ کے اٹیک کرنے سے پہلے جو آپ نے سویلینز کے اوپر کیا ہے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہمارا ایک سویلین اگر شہید ہوتا ہے تو ہم آپ کے 3 ماریں گے۔ تو ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست، اور ابھی تو ابتدا ہے، عشق ہے، ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کہ آپ نے سفید پرچم لہرا دی، آپ کی ایسی کٹاس لگائی ہے پاک آرمی نے، ایسی کٹاس لگائی، آپ کے بنکرس اڑا دیے، آپ کی چوکیاں اڑا دی، آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ سفید جھنڈا لہرا دیں، لیکن تمہیں شرم نہیں ہے۔ اب تم اس قابل تو رہے نہیں کہ تم دوبارہ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کر سکو۔ ایک بھیگی بلی کی طرح، ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچنے کی طرح آپ نے ڈرونز بھیج دیے، اور کتے کی طرح وہ اسرائیل بیسڈ، جی ہاں اسرائیل مینوفیکچرڈ ڈرونز ہیں جو کہ پاکستان کی بریو آرمی نے طریقے سے اس کو اندر بلا کے آنے دیا، پھر اسٹریٹجک ایکٹ کے تھرو ان کو مار کے اب ہم ویٹ کر رہے ہیں، اب ہم ٹارگیٹ چوز کر رہے ہیں۔ کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 4 ڈیمز ٹارگیٹ کے اوپر ہیں، کل کی رات امپورٹنٹ تھی، نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ایک اور انفارمیشن، کیوں نہیں کیا، اس کا جواب کیوں نہیں کیا؟ آج PSL کا میچ نمبر 28 ہونا تھا، اس کی ویڈیو بھی میں نے آپ کو ڈالنی تھی، ویڈیو بنا لی تھی، ڈالی نہیں گئی کیونکہ میچ پوسٹ پون ہو گیا، اور اب سننے میں آیا ہے کہ بقایا PSL ایڈیشن 10 کے 8 میچز پلے آفس اور تمام میچز جو 8 میچز باقی رہ گئے وہ دبئی شفٹ ہو گئے۔ ان نیکسٹ ورکنگ 5 ڈیز کے اندر یہ میچز سٹارٹ ہو جائیں گے دبئی میں۔ تو یہ ایک نیوز، یہ بھی ایک تھا کہ ہمارے اس PSL کو کھیلنے والے انٹرنیشنل مہمان کہیں وہ افیکٹ نہ ہو جائیں، ان کی سیکیورٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہم نے یہاں سے روانہ کر دیا، کیونکہ انفارمیشن یہ بھی تھی۔ اب آج IPL کا ایک میچ اور تھا، بارش تو دھرمشالہ میں چل ہی رہی تھی، آلموسٹ ایک اننگ ہو ہی جاتی تھی، بارش نہیں تھی، اچانک سے فلڈ لائٹ کا بہانہ کر کے
وہ میچ پوسٹ پون کرا دیے جاتے ہیں. میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی, اس چینل پہ موجود ہے. میں نے کہا تھا کہ جب تک یہ IPL چل رہا ہے انڈیا اٹیک نہیں کرے گا. اٹیک کر دیا. کیونکہ میں نے کیوں کہا تھا کہ انڈیا اٹیک نہیں کرے گا؟ کیونکہ 50,000 کروڑ کی مالیت کا یہ PSL ہے جو براڈ کاسٹر آپ کو دیتا ہے, IPL کی کورنگ باڈی کو دیتا ہے. اس سے تمام ٹیمز ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں وہ منی, اور جس کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ ہر سال ہمیں فیسٹیول کے طور پہ چلتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم جو انجوائے کرتے ہیں. آئی ایم اے بگ فین آف IPL. ٹھیک ہے, لیکن آپ ہماری ذاتیات سے کھیلیں گے, ہمارے احساسات سے کھیلیں گے؟ نہیں کھیلیں گے. دیکھیں آپ کو گھس کے ماریں گے. اب پکچر باقی میرے دوست, کوئی یونائٹڈ نیشن کی کوئی آرٹیکل 51 میں غلط نہیں ہوتا, اس کے تحت آپ کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کا رائٹ حاصل ہے. تو اب جیسے کہ انڈیا نے ہماری پاکستانی سویلینس کو اٹیک کیا, اب پاکستان اس کو ریٹیلیٹ کرے گا, ریوینج کرے گا. اب اپنے وہ ٹارگیٹ چوز کر رہا ہے. یاد رہے آج کی رات بھی امپورٹنٹ نہیں, کل کی رات بھی امپورٹنٹ تھی. اب آرم فورسز اس طریقے سے اسٹریٹجک پہلو کو دیکھتے ہوئے صبر سے, اطمینان سے, جیسے آپ کے 5 جہاز کو مار گرا ہے, اسی طریقے سے آپ کے ٹارگیٹس ہمارے ٹاسکس ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اس میں سے ڈیمز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں سے آپ کی آرم فورسز کے ٹھکانے چن چن کے ماریں گے. نہ بچے مریں گے, نہ مرد مریں گے, نہ عورتیں مریں گی, کیونکہ نہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا ملک. یہ قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ ملک اسلامی لحاظ سے چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پھر نوٹ کیجئے, اس چینل پہ ایک اور ویڈیو ڈالی ہوئی ہے میں نے کہ 2026 نومبر کا دن آپ یاد کر لیجیے گا, نومبر کا وہ مہینہ یاد کر لیجیے گا جب پاکستان کی اکانومی ٹاپ کنٹریز کو چھوئے گی. رش کریں گے ہم اس ملک کے اوپر, لیکن ابھی پکچر بات کی بڑی بات. کیوں؟ جب سے جنرل عاصم منیر آئے ہیں اس ملک کی تقدیر تبدیل ہونا شروع ہو گئی. شاید اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کو ہمارے لیے نجات دہندہ بنا کے بھیجا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس پاکستان اس ملک کے اندر اب چیزیں صحیح ہونے جا رہی ہیں. اب چیزیں صحیح ہونے جا رہی ہیں اس حد تک کہ آپ کو ایک چھوٹے سے ملک کی آرمی نے ناک کو چنے چبا ایک ہاتھی کی سونڈ کے اندر چیٹوے نے کس بری طریقے سے حملہ کیا ہے کہ آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. میں چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہوں, تو چیٹ جی پی ٹی سے جب میں نے یہ نیوز لکھوانے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دی کہ ایسی کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے. ابھی چیٹ جی پی ٹی AI پوری دنیا میں زیادہ تر انڈینز ہولڈ کرتے آ رہے ہیں. میں نے اس کو گالیاں دی موٹی موٹی, کیونکہ جا کے رافیل کی جو مینوفیکچرنگ کمپنی جا کے اس کو دیکھے, CNN کی نیوز دیکھے, BBC کی نیوز دیکھے, DW کی نیوز دیکھے, لوکل ہماری نیوز نہیں دیکھے. ہم تو پروپیگنڈا بھی نہیں کر رہے. تو اس حد تک اب میں جو آپ کو نیوز دے رہا ہوں, میں یہ نیوز چینل سے اٹھاتا ہوں. یہ نیوز میں بڑے بڑے نیوز ویب سائٹ سے اٹھاتا ہوں. ان ویب سائٹ کے جو انڈیا کو ڈیل کر رہے ہیں, یقین کیجیے مجھے کافی ساری انفارمیشن میں انڈین نیوز ویب سائٹ سے اٹھاتا رہا ہوں. جب میں نے کل اور پرسوں گیا میں, اور جب میں نے ان کو دیکھنے کی کوشش کی تو تمام چیزیں غلط لگی. کہ میں ایک ان بائس تبصرہ کر رہا ہوں, ایسا پاکستانی تبصرہ نہیں کر رہا. کس حد تک گرو گے انڈینس تم لوگ, کس حد تک تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, تم اب لڑنے کے بھی قابل نہیں رہے, کیونکہ گھس کے مارنے کا تو تم نے ہمت نہیں رہے کہ ڈرونز بھیج دی. ویڈیو میری لمبی ہوئی, کافی ساری چیزیں اس کے اندر. بات کر لیتے ہیں فالس میڈیا کی, کہ فالس میڈیا آپ کے ملک میں چل رہا ہے. آپ نے F-16 مار دیا, آپ نے F-17 مار دی, F-17 تھرڈ مار دیا. او بھائی ہم بیوقوفی والے کام نہیں کرتے, بیوقوفی والے کام نہیں کرتے. ہم کو ضرورت ہی نہیں آپ کے علاقے میں آنے کی. ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ کو ہٹ کریں گے. یہ وہی جملہ میں دہراؤں گا مشرف, ہمارے SSG کمانڈوز اور چیف آف دا آرمی اسٹاف مرحوم جنرل مشرف کو, کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو ٹارگیٹ کریں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے.
آپ ہلکے میں لے رہے ہو، آپ ہلکے میں لے رہے ہو، ہلکے میں لیا تھا ایک پتہ کیا، تو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ٹارگیٹس ہمارے چوزن ہو گئے. تو انفارمیشن وہ دو جو صحیح ہو، کہ وہ دیر سویر نیوز تو آ جانی، آپ کتنے چھپا لیں، کتنی عظیمت کا سامنا اٹھانا پڑے. اور مودی صاحب کا اگلے الیکشن تو کیا، ابھی بہار کا الیکشن ہوا ہے وہ بھی کیا، اور کانگریس پارٹی اپوزیشن کی پارٹی جشن منا لیں کہ پاکستان کی وجہ سے اب ان کو ایک وکٹری حاصل ہو رہی ہے. امید ہے فنگر کراس کہ آنے والے دنوں کے اندر انڈیا پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے. تو بات کر لیتے ہیں مولانا مسعود اظہر کی. انٹروڈکشن دے چکا ہوں. اب مولانا مسعود اظہر باولپور میں پیدا ہوئے. بتایا جاتا ہے کہ جو مسجد جو مدرسہ انڈین سویلینز کو کے ریلیشن میں انڈیا نے ہٹ کیا ہے، وہ مدرسہ مولانا مسعود اظہر کا گھر تھا، مدرسہ تھا. مسعود اظہر صاحب ایک انٹرویو کے ذریعے سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا انڈیا کو. انہوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا. تو بیٹا یہ تو پاکستان آرمی تھی، ISI تھی، جنہوں نے مسعود اظہر کو روک کے رکھا ہوا تھا، کنوینس کیا ہوا تھا. اب آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ مسعود اظہر صاحب ویسے ہی ایک جہادی کا بیل لگا ہوا ان پہ، اور جہاد ہمارے اسلام میں فرض ہے. تو ایک ہم اچھے مسلم ہیں نہیں ہیں، لیکن ایک ٹرو مسلم جو کہ جہاد کا کام کر رہے ہیں، اور وہاں کشمیر بھائیوں کے لیے ہو رہی کچھ نہ کچھ وہ فلسطینی بھائی کے لیے کر ہی رہے ہوں گے. تو اب وہ سامنے آ گئے، تو اب وہ انڈیا اپنی خیر منائے، اور آئے دن اب بام بلاسٹ اور وغیرہ اگر انسیڈنٹ ہوں گے تو وہ اب انہیں کی ختم ڈالے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کیونکہ پٹھان کوٹ سے لے کے اڑی سے لے کے پلوامہ سے لے کے آپ نے ساری چیزیں اس بندے کے گلے میں ڈال دی. وہ جیش محمد یہ چلایا کرتے تھے، جس کو آپ نے انٹرنیشنلی بین کرا دیا، ٹیررائز کرا دیا، اور وہ خیر تو کراتے رہیے. تو پکچر اوپن ہوئی ہے اور غزوہ ہند کی کہانی اب اسٹارٹ ہو چکی ہے. غزوہ ہند کی کہانی کے متعلق الگ سے ویڈیو بنا کے پیش کروں گا. آگے چلتے ہیں. JD وینس وائس پریزیڈنٹ آف US نے ابھی یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ان دونوں انڈیا اور پاکستان کی وار میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہاں جہاں تک ہو سکا وہ ڈپلومیسی سے کام لیں گے، سفارتکاری کے ذریعے کام لیں گے. اب امریکہ اپنے مفاد کے بجائے جہاں اس کا مفاد ہو وہ وہیں کام کرتا ہے. اب ہو سکتا ہے تو ایک دونوں میں سے ایک امریکہ کی بات نہیں مان رہا تو اس کو پیچھے ہٹے کہ مجھے شرمندگی کا سامنا پڑے گا. ایک بندہ میری بات نہیں مان رہا، ایک بات. دوسری بات، آپ ایک ملک کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے، آپ ڈر گئے کیونکہ اب پکچر کچھ اور ہو گئی ہے. آپ کی اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے. ٹرمپ کو آپ کو دکھانے والے لوگ اب آ گئے ہیں. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے پاکستان میں کبھی آپ کو آگے دکھائے. ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں اپنی اکانومی کی وجہ سے. IMF US بیسڈ ہے. جب ہماری اکانومی بہتر ہوئی 2026 کی بات کرو میرے دوستوں، 2026 نومبر یاد کر لینا. یہ برا دور ہر جیسا نہیں رہے گا، ہر دن جیسا نہیں رہے گا. ایک دن اچھا دن آنا ہے اس ملک کے اوپر، اچھے حکمران آنے ہیں اس ملک کے اوپر. ویٹ کیجیے، ویٹ کیجیے. تو ایک اور انفارمیشن، PSL اب موو ہو گئے ہیں دبئی، اور اب بقایا 8 میچز وہیں کھیلے جائیں گے. تو سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے بہت اچھا فیصلہ، کیونکہ آج کا جو میچ تھا ڈرون جہاں گرایا گیا، جہاں ڈرون گرائے وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم سے بہت قریب ہی گرا. تو یہ ایک طرح سے تھریٹ ہی ہو گئی. لائیو میچ میں گرتا تو کنڈیشن کچھ اور ہوتی اور میچ خراب ہوتا پاکستان کا. یعنی کہ اس میں پاکستان کا لینا دینا کچھ بھی نہیں. اور اچھا فیصلہ PCB کا کہ فوری طور پہ آپ نے وہ اوورسیز جو پلیئرس ہیں ان کو دبئی روانہ کیا، اور اب نیکسٹ 5 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کا بقایا 8 میچز دبئی میں کھیلے جا سکتے. تو باقی رہا اسرائیل کا حساب کتاب، تو تھوڑا سا ہم فارغ ہو جائیں پھر اسرائیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب اسرائیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی والی بات کہ جب جہاد کا جذبہ اس دل میں آ گیا تو یہی بڑے بڑے بٹن دبے گا اور اسرائیل گیا. اسرائیل جتنا ظلم و
ستم کر لیں فلسطین کے اوپر یا دوسرے ملکوں کے اوپر. یہ چیز لکھی جا چکی ہے کہ یہ لوگ یہ کریں گے, اتنے قابض ہو جائیں گے, فلسطینی کو نکال باہر کریں گے, مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کریں گے, مسجد اقصیٰ کو چینج کر دیں گے اور وہ اس کے اندر اپنا عبادت شروع کریں گے اور وغیرہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کسی ایک درخت کا نام بھول رہا ہوں میں, وہ درخت کے پیچھے یہ چھپنے کی کوشش کریں گے اور وہ درخت بھی ان کی نشانی کرے گا کہ یہ رے یا میرے پیچھے چھپے. جیسے کہ کربلا کا واقعہ, ان شہیدان اسلام کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, شامل ہوتے گئے, اپنا جو رول تھا وہ ادا کرتے گئے اور وہ بڑے خوشی انہوں نے شہادتیں قبول کی, کیونکہ ایک چیز کا پتہ تھا. اور اس کے بعد ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اسلام کس حد تک پھیلے گا, اسلام کس سپیڈ سے پھیلے گا اور پھیل رہا ہے. ان کا اسرائیل کو کیا حال ہوگا آپ کو وقت بتائے گا. تھوڑی ہسٹری پڑھیے, ڈاکٹر اسرار کی انفارمیشن پڑھیے, ذاکر نائک کی انفارمیشن پڑھیے اور تمام بڑے علماء کرام کی انفارمیشن پڑھیے, تو آپ کو الگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. تو ویڈیو بڑی ہو چکی ہے, اس کے چھوٹے ورژن بھی شارٹ ویڈیوز کا بنانے کی کوشش کی ہے, وہ بھی دیکھیے, اپنی معلومات میں اضافہ کیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.